الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل تک یہ تفسیر اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ ہو گئی، اور سورہ قصص پہ کافی دیر غور کرنے کے بعد یہ بات خیال میں آئی کہ یہ سورت پوری کرنا اب ممکن نہیں، اور اب تک یہ نہیں کیا کہ سمپلی بس ترجمہ بیان کریں اور چلے جائیں، سوائے ان آیات یا ان مقامات کے جہاں کوئی بات کہنے کی تھی نہیں اور اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیا ہے، تو وہاں سمجھی ہوئی بات ہے کہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اور ایک دن گویا کل کا ہے، اور انشاءاللہ کل صبح کوشش کریں گے کہ آپ سے زیادہ بات کریں، مگر سر دست جو کچھ کہنا ہے وہ اس منصوبے کے متعلق ہے کہ کچھ کام ہمیں کرنے ہیں، کچھ آپ کو کرنے ہیں، اور جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کام آپ ہی نے کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کے متعدد شعبے ہیں اور ہر شعبے میں افراد کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور انسان ہی کام کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جب بھی کسی آدمی سے کام لیتا ہے اور پھر اللہ ہی کو منظور ہو اور اس میں برکت ہو جائے تو اللہ تعالی اس آدمی سے دنیا میں بہت کچھ کام کراتا ہے۔ اس لیے جہاں تک دیگر شعبوں میں کام کرنے کا تعلق ہے، آپ کوئی نہ کوئی شعبہ دین کا اس میں کام کرتے رہیے۔ دین پھیلا ہوا ہے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ کوئی بھی آدمی یا جماعت یہ سوچنے اور کہنے لگے کہ بس جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین کا اصل کام ہے اور باقی کوئی نہیں کر رہا۔ جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اسی سے جماعتیں الگ ہو جاتی ہیں، پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے ایک نیا فرقہ جنم لے لیتا ہے جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بس دین کا کام ہم کر رہے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی دین کا کام کر ہی نہیں رہا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور انسان ان چیزوں میں آ کر ایسا الجھ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے علاوہ دین کے سارے کاموں کی نفی کرتا ہے، اور اس نفی کی وجہ سے وہ امت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دینی کے شعبے ہمارے بزرگوں نے اور اس امت کا جو اثاثہ ہے، کئی لوگوں نے اپنی ساری زندگی حدیث پہ صرف کر دی، اور ایک دو چار آدمی نہیں، ہزاروں آدمیوں کی محنت تھی جو ایک فیلڈ میں ہوئی، اور پھر جا کر حدیث کا علم سامنے آیا اور پتہ چلا کہ یہ حدیث اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس وقت اگر کوئی آدمی کہتا کہ حدیث کا کام تو کوئی کام ہی نہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں جہاد کا بس یہ اصل ہے دین کی اور کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ کہنے میں وہ یقیناً خطا کا مرتکب ہوتا۔ اسی طرح مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کی افواج دنیا میں ظلم کو مٹاتی اور پھیلتی اور اللہ کے دین کو پہنچاتی۔ انہوں نے بھی جو کام کیا، اگر محدثین یہ کہنے لگتے کہ تمہارا کام تو ٹھیک ہے ہی نہیں، اور جو ہم کام کر رہے ہیں حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور نسبت سے یہ کام اصل ہے،
تو یہ بات غلط ہو جاتی، اس لیے کہ مسلمانوں کو جتنی اس کی ضرورت تھی اتنی اس کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کم کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین ہی کا کام ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو الف با تا سا جو پڑھا رہا ہے اور نورانی قاعدہ اور ابتدائی قاعدہ جو پڑھا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم کر رہا ہے جتنا کوئی آدمی تفسیر قرآن پاک کی لکھ کے کر رہا ہے، کیونکہ اگر لوگ الف با نہیں پڑھیں گے تو اتنی بلڈنگ امپائر یہ کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے آپ دین کے کسی بھی شعبے کو اپنی زندگی میں رکھیے، اور یہ بہت سی باتیں اس اعتبار سے بھی ہیں کہ جس ماحول میں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے نہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ممالک کو لوٹ جائیں، سب کے سامنے ہیں وہاں کے حالات بھی، اور کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو وہاں پر کرپشن سے ان چیزوں سے باز رکھنا چاہے تو پھر وہ رہ بھی سکے، بلکہ ڈر اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ آدمی ایک ایسی چیز میں چلا جائے گا جو چیز دین ہی کے حوالے سے اس کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ رہنا ہی چاہیے، اور کوئی آدمی کلیتاً دین کے کسی شعبے سے وابستہ نہ رہے تو پھر اس کا ڈر ہے کہ وہ اس ماحول میں رہ کے یہاں رہ کے خاص طور پہ کسی ایسی گمراہی کا شکار ہو جائے کہ وقت گزر جائے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہ جائے اور اسے اس دلدل سے، اس سمندر سے اور گمراہی کے دریا سے باہر نکلنے کی راہ نہ ملے۔ جہاں تک قرآن کریم کی اس چیز کا تعلق ہے کہ 19 پارے اب الحمدللہ ہو گئے اور 20ویں پارے کا بھی کچھ حصہ ہو گیا، اس میں سے کچھ کام آپ لوگوں کا ہی کرنے کا ہے وہ آپ کیجئے، اور جو ترتیب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور جو کچھ ہمارے اساتذہ نے بتایا اس پر اچھی طرح غور فکر کرنے کے باوجود ہمیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور وہ یہی چیز تھی کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور صحیح عقیدے کے بعد صحیح عمل علم، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور پھر اخلاص۔ یہ چاروں چیزیں اسی ترتیب سے کسی بھی مومن کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علم صحیح ہوتا ہے، پھر عمل صحیح ہوتا ہے، اور پھر اخلاص اس میں آتا ہے۔ یہ ترتیب ساری ایسے ہی ہے۔ اس لیے جب بھی کام کرتا ہے کوئی اسی اعتبار سے کرتا ہے، اور اس 19-20 پاروں میں یہ بات نہیں ہے ہمارے پیش نظر کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھنے لگ جائیں، ہر سال حج اور عمرے پہ چلے جائیں، اور نہ ہم نے کبھی یہ بات ایسے کہی ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے لگ جائیں۔ یہ چیزیں ہیں، دین ہی کا ایک حصہ ہیں، اور کوئی بھی آدمی ان چیزوں کا انکار کرے تو والعیاذ باللہ وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، مگر جو پیش نظر چیز ہے وہ ہے نظریاتی آدمی جن کی زندگی میں نظریہ غالب ہوتا ہے چاہے وہ عمل میں کم، اور یہ جو نظریاتی آدمی بنتے ہیں کسی بھی زندگی کے شعبے میں یہ اصل اثاثہ ہوتے ہیں، اور ان 20 پاروں میں زیادہ تر بحث آپ کو نظریات ہی کی ملے گی، اور اعمال میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے کہ اس کے مسائل اس کی چیزیں مل جائیں گی، وگرنہ آپ نماز اتنی زیادہ پڑھیں کہ دن میں 100 نفل آپ مقرر کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ اس تفسیر میں
زیادہ اس چیز کی تعلیم نہیں ہے، آپ کو مایوسی ہوگی اس کو سن کے، آپ کوئی اور کام دین کا کر لیں، بہت اچھا ہے، سارے شعبے دین کے ہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ نظریاتی آدمی بننے چاہیے، اور جو آدمی نظریے سے بنتا ہے وہ بڑا اثاثہ ہوتا ہے، وہ مار نہیں کھاتا۔ اسلام پہ اعتماد، دین پہ اس چیز پر اعتماد کہ اللہ کا یہ دین آخری دین ہے اور یہ ہماری ساری زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور غیر مسلموں کو دعوت دینا اور ان کو اللہ کے یہ دین کا سمجھانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں اس وقت پیش آتی ہیں اور ہوتی ہیں جب آدمی نظریے اور عقل کے اعتبار سے دین کو قبول کر لیتا ہے، اور جو آدمی نظریے اور عقل کے اعتبار سے دین کو قبول نہیں کرتا، وہ زندگی میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سلپ کر جائے گا۔ مصائب آ گئے، تکالیف آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، کس کی زندگی اس سے بچی ہوئی ہوتی ہے؟ تو اللہ پہ اعتماد اٹھ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، تو اس وقت اسلام اور اعمال اس کے کام نہیں آتے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس دین کا کوئی فائدہ نہیں، اس دین نے مجھے کیا دیا ہے۔ اور اس کے برعکس جب وہ عقلی طور پر بھی قائل ہوتا ہے خدا کے دین کا اور اس کا ایمان مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر مشکلات اور مصائب اور کوئی چیز بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 11 برس، اگر یہ مان لیا جائے کہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے 1.5 یا 2 برس قبل ہوئی تھی، تو 11 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نظریہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے، آدمی بنائے ہیں۔ نظریات کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے 2 رکعتیں لوگ پڑھا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں نفاق بہت تھوڑا تھا، ان لوگوں کے دل صاف تھے، ان لوگوں کی طبیعتیں اتنی پاک اور مصفا ہو گئی تھیں کہ انہیں بھول کے بھی ان گناہوں کا خیال نہیں آتا تھا جو خیالات اور جو چیزیں اصل میں انسان کو اکھیڑ دیتی ہیں اور تباہ کرتی ہیں۔ یہ نظریہ ہی ہے جو تبدیل ہوتا ہے، تو پھر آدمی حسد کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، بغض کو محسوس کرتا ہے، اور بہت بڑا عذاب اپنے سینے کا تنگ ہو جانا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہ رہے۔ مومن کا دل تو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں نے کہا، اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، کہ انہوں نے کہا پوری دنیا اگر اس کے دل کے ایک کونے میں ڈال دی جائے تو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ دوسرے کونے تک اس کی دھول نہیں پہنچتی۔ یہ وسعت ظرفی یہ اعمال کے ذریعے نہیں آتی، یہ وسعت آتی ہے جب انسان کے نظریات بنتے ہیں، اعتماد علی اللہ قائم ہوتا ہے، توکل علی اللہ قائم ہوتا ہے، تو یہ ان 20 پاروں میں آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور ان کے صاحبزادگان کا، شاہ عبدالعزیز صاحب کا، شاہ عبدالقادر صاحب کا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سارے کے سارے لوگ اصل میں داعی اسی بات کے تھے کہ وہ افراد تیار کرتے رہے، افراد بناتے رہے، اور افراد بھی نظریاتی طور پر بناتے رہے۔ تو جب تک کسی انسان کا دل صاف نہیں ہوتا اور جب تک وہ نظریے کے اعتبار سے مومن نہیں بنتا، وہ کسی بھی وقت سلپ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ اللہ کے دین پر علیاذ باللہ تہمت کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی حرکتیں خدا کے دین کو بدنام کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ انسان نظریاتی طور پر بن جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس ماحول میں رہ کے بھی خدا کے دین کی نمائندگی کے لیے یا خدا نے اپنے دین کے لیے بھیجا ہے، پھر وہ آدمی نہیں ہٹتا۔ اس لیے جو کام اب کرنے کا آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محنت یک طرفہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی جب اساتذہ سے پڑھا تھا تو انہوں نے بھی اپنا فرض پورا کیا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں بھی کچھ بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے. ہم نے جتنا بھی کیا ہوگا یہ تو ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، اور اسی طرح آپ کو اپنا کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام نہ کریں اور اگلے سال تو خیر اللہ کو اگر منظور ہوا، ویزا مل گیا تو پھر آنا ہے اور قرآن پاک کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اس دن بھی کہا تھا، تو وہ اس طرح چلنے کا نہیں بھائی. نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کام نہ کریں اور ہم آئیں اور واز کر کے چلے جائیں. لوگوں کو کوئی اور راہ سوچنی چاہیے، ہمیں کوئی اور راہ سوچنی چاہیے. زندگی بھر ایک آدمی نظریاتی طور پہ تیار نہ ہو اور آدمی اپنے گھر میں بیٹھے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس میں چلا جائے کہ ہم کوانٹٹی کو بڑھا لیں، لوگ بڑھ جائیں، واہ واہ کرنے والے بڑھ جائیں اور کوالٹی کا ایک بھی نہ نکلے. کیونکہ ایک آدمی جو زندگی میں بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے کام لے لیتا ہے. وہ ایک ہی آدمی چھا جاتا ہے زمانے پہ. اس لیے اس کی قطعاً نہ سوچئے کہ ہمیں کوئی یہ خیال یا خوشی اس سے ہو کہ لوگ زیادہ ہو گئے کم ہو گئے. یہ باتیں ایسی ہی بچوں جیسی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں سے کوالٹی کے آدمی کتنے ہیں، بس اتنی بات. ایک آدمی نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، مگر وہ انسان بھی ہو یہ ضروری نہیں. انسان اور چیز ہوتی ہے. اس لیے میاں یہ دیانتداری سے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے بڑی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے. اور نمازی ہو جاتے ہیں، حاجی بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے. اگر صرف قاری ہونے سے ہی انسان ہو جایا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ کبھی یہ نہ کہتے کہ میری امت کے اکثر قاری منافق ہوں گے. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، اور ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کرخی کوئی معمولی فقیہ نہیں تھے. ٹھیک امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے آدمی ہیں برابر کے، لیکن غلبہ ہو گیا ان پہ تعلق مع اللہ کا اور زہد کا اور ان چیزوں کا، تو اس لیے یہ صوفیہ کے زمرے میں شمار ہونے لگے. بنیادی طور پہ فقیہ تھے. کوئی فقہ کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان کا فتویٰ نہ ہو. اور فقیہ بھی یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کے مسئلے کوئی بتا دیتے تھے، وہ ایسے فقیہ تھے جو اصول کی بحث کرتے تھے. اور اصولی فقیہ کسی انسان کا ہونا بہت بڑا اثاثہ اور امت کا سرمایہ تھا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بن گئے، اس لیے ان پر قضا غالب آ گئی، وگرنہ یہ آدمی کچھ تھوڑا سا نہیں تھا، معمولی نہیں تھا. اور جب لوگ نئے نئے مسلمان ہونے لگے، مسجدوں میں آنے لگے، مسجدیں بھرنے لگی، تو کئی بار کہتے تھے کہ نمازی زیادہ ہو گئے اور افسوس انسان تھوڑے رہ گئے. یہ اس لیے اپنی تائید میں یہ احادیث اور آثار عرض کر رہے ہیں کہ نمازی ہونا ایک الگ بات ہے، حافظ، مفتی، قاری، مولوی یہ سب ہو سکتا ہے، مگر انسان ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے. اور انسان نظریات سے بنا کرتے ہیں، اور نظریات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ابھی مثال گزری تھی نا اس دن سورہ نور میں. سورہ نور آپ میں سے جن لوگوں نے بھی سنی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ حدود کیوں ضروری ہیں. وہ ایسی چیز ہے وہاں پہ کہ اب تک اس کا جواب عالم اسلام کو کوئی نہیں دے سکا. کیوں ہم کہتے ہیں ہاتھ کاٹو؟ کیوں ہم کہتے ہیں درے لگاؤ؟ کیوں ہم کہتے ہیں رجم کر دو؟ 1000 نمازی کھڑا ہو جائے اور حافظ اور قاری، اور اگر اسے اسلام کی اس نظریے کا علم نہیں ہے تو وہ ایک نہ ایک دن پٹ کے رہے گا، یا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ضرور ہو جائیں گے کہ اسلام اس ماڈرن دور میں ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں. اور اگر اسے پتہ ہے کہ یہ لاجیکل کتنا ہے، یہ کتنی عقل ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ تحفظ ملے ہمیں نسب کا، مال کا، ان اشیاء کا، تو پھر اس کے پس پشت جو فلسفہ اور جو نظریہ کام کرتا ہے وہ بچاتا ہے. اس دن بحث آئی تھی کہ کیوں عورت کو امامت نہیں دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے، کون سی صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت اس کا حق تسلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح اس کی امامت جائز ہے. یہ سب بھائی نظریات کی باتیں ہیں. اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں
جہاں نظریات کا پورا پورا تصادم ہے اور تہذیب جو غالب آ جاتی ہے، اور مسلمان جو پٹے ہیں پچھلے 300 برس کے عرصے میں، یہ اس لیے بھی ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس نظریاتی آدمی نہیں رہے، اور انہوں نے تہذیبوں کو اپنے ہاں خود ویلکم کیا ہے جب یہ ذہنی طور پہ متاثر ہو گئے کہ ارے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس بہت کچھ، بغیر کسی کی طرف اشارہ کیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ان اقوام کا ماضی اتنا رچ نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ نہیں تھے ان کے ماضی میں، ابھی اٹھے ہی ہوئے 300-400 سال ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ان کا ماضی اتنا اچھا ہوتا خدا نخواستہ تو پھر یہ کیا کرتے، اس طاقت اور قوت کے ساتھ اگر انہیں پتا ہوتا کہ 1500 سال کی تاریخ ہماری بیک پہ ہے اور ہم نے دنیا کو اتنا کچھ دیا ہے تو پھر یہ کیا کرتے؟ ابھی تو کچھ ہے نہیں، ابھی تو ایک تہذیب بن رہی ہے۔ ٹائن بی نے ایک کتاب لکھی ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں بیکن ہاؤس اسکول ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، بیکن ہاؤس نہیں سنے؟ اچھا، ہمارے ہاں بہت ہیں، اور اس وقت ملک میں جو ٹاپ کی ایجوکیشن ہے وہ بیکن ہاؤس میں ہے، وہ بہت اچھی تعلیم کا معیار ان کا جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، اور وہ جس نے بھی شروع کیا ہے، بیکن کون تھا یہ نہیں سوچا، اور اس کے نام پہ اسکول کھل گئے۔ بیکن وہ آدمی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا لمبے مضامین لکھے کہ وہ ایسے خراب تھے، ایسے خراب تھے، ایسے خراب تھے۔ 1910 تک، 1916-17 تک یہ شبلی نعمانی ان کے شاگرد سارے اس کے جوابات لکھتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ 70 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا اور سارے مسلمان بچے وہیں جا کر پڑھا کریں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیکن نے کیا نظریہ دیا تھا، بیکن نے کیا کچھ کہا تھا، اس لیے انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ اور یہ تہذیب جو غالب آ رہی ہے اس تہذیب کے برعکس ایک چیز، اور بیکن ہاؤس میں لوگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب یہ بیکن تھا کون، آخر یہ کیا چیز تھی، کچھ پتہ نہیں۔ جو اس نے نظریے تعلیم میں دیے تھے وہ نظریات نہیں تھے جن نظریات کے تحت اسلام اپنے بچوں کو بناتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کو بناتے ہیں۔ اس نے اپنے نظریوں کو پھیلایا، وہ تعلیم عام ہے، اب بھی ہو رہی۔ جتنے بھی مبالغے سے انہوں نے کام لیا ہو، ظاہر ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاؤں زیادہ نہیں جمتے وہ فگرز میں ضرور ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ 1 لاکھ آدمی ہم ہر سال ملک میں بچوں کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھیج رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بات نہ مانے جانے کے قابل ہے، لیکن 10,000 15,000 20,000 بچے ہر سال ان کے اسکولوں سے پورے ملک میں نکل رہے ہیں، اور بیکن کو اگر پڑھا ہوا ہوتا انہوں نے تو کبھی یہ نام نہ چوز کرتے۔ ٹائن بی کا نام آپ نے سنا؟ نہیں سنا؟ ٹائن بی بہت بڑا مفکر تھا، فلاسفر تھا، اور اس نے تہذیبوں کے ٹکراؤ پہ جو کچھ لکھا ہے نا، اس پہ یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھیں جو اکانومی کو پڑھ رہے ہوں تو وہ بتائیں گے کہ یہاں آج کل اب ماڈرن اکانومی کس کے نظریے پہ چل رہی ہے، فلاں اکانومی کس کے نظریے پہ چل رہی ہے۔ ٹائن بی بھی ایسے ہی آدمی تھا، اس نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، اور ٹائن بی کو یہ سارے پڑھے لکھے ان کے جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں سب جانتے ہیں۔ اور ٹائن بی کو گاندھی پیس فاؤنڈیشن انہوں نے کلکتہ میں بلایا، اور گاندھی کی 100ویں سالگرہ تھی ان کا، آپ آئیے اور لیکچر دیجیے۔ اس کا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، البتہ میں میسج آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ لکھا انہوں نے گاندھی جی کی خدمات کا اعتراف کیا جو کچھ، لیکن اسٹیٹسمین کلکتہ میں جو مضمون اس کا چھپا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپا۔ جو حالت مسلمانوں کی اس وقت ہوئی تھی وہ جو لندن میں ہے، کیا نام ہے اس کا، سٹینک ورسز جس نے لکھی، سلمان رشدی، اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہوگی۔ اور کلکتہ میں ایک لڑکا بھی مارا گیا، شہید ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ زخمی ہو گئے،
کون کہہ سکتا تھا کہ اس ٹائم بھی کو لوگ اتنے زیادہ پڑھنے لکھنے والے بن جائیں گے؟ اس نے اپنی کتاب میں تہذیب کی بحث کی ہے کہ کیسے چیزیں غالب آتی ہیں اور سینکڑوں سال کے پروسیس کے بعد کس طرح ہم کسی قوم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے لکھا مصر میں کبھی بھی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلی، اور مصر میں ہمیشہ ایک تمدن اسلام نے جو دیا تھا، تہذیب، شرافت، یہ چیزوں کا، اور ہم نے صرف اتنی سی بات کی یورپ نے کہ سعید پاشا جب مصر میں حکمران بنے تو انہوں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں، انگریزوں نے کہا کہ آپ اپنے میٹرنٹی ہومز قائم کریں، عورتیں ان کیسز کے دوران مر جاتی ہیں تو گھروں میں جو عورتوں کا سلسلہ اسے ختم کریں اور میٹرنٹی ہومز بنائے جائیں۔ اور وہ کہتا ہے بس اتنی سی تبدیلی تھی، اور 40 سال کے بعد اس تبدیلی کے اثرات ہم نے دیکھے کہ آہستہ آہستہ خواتین نے گھروں سے نکلنا شروع کیا اور بازاروں میں آ گئیں اور پردے ختم ہو گئے اور یہ چیزیں۔ وہ کہتا ہے یہاں سے آغاز ہوا ایک تہذیب کا، اور اس تہذیب نے دوسری تہذیب پہ قابو پا لیا اور اسلام کی تعلیمات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس نے کہا کہ عنقریب وہ دور آ جائے گا جب مصر میں پردہ جرم سمجھا جائے گا اور کوئی پردے کا قائل نہیں رہے گا۔ یہ ہیں نظریاتی لوگ، یہ ہیں نظریے۔ آپ جو اس ملک میں آئے ہیں تو آپ سوچ لیجئے، آپ کو ایک تہذیب کی بنیاد رکھنا ہے، تہذیب کی آپ کے بنیاد رکھ رہے ہیں، کوئی امپائر آپ نے قائم کرنا ہے، کوئی چیز آپ نے قائم کرنی ہے۔ ایک آدمی جو نظریاتی طور پہ بنا ہوا ہو، وہ اللہ اگر چاہے تو 10 لاکھ پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو کروڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نظریہ نہ ہو اور اسے خود ہی پتہ نہ ہو کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے اور اسلام ہے کیا چیز، وہ کیوں ان چیزوں کو، اور نبوت، خاص طور پہ نبوت کا جو مقام اور انبیاء علیہ السلام کی فکر اور انبیاء علیہ السلام کی سوچ وہ کتنی گہری ہوتی ہے، اگر اسے پتہ نہیں چلا ان چیزوں کا تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پھر اپنی اگلی نسل کو گم کرتے۔ تو اس لیے ان 20 پاروں میں اب بھی جتنا بھی 20واں پارہ ہوا ہے، جو اصل چیز سمجھنے اور سمجھانے کی آپ کے ساتھ ہے وہ اس میں سے یہ ہے کہ آپ نظریاتی طور پر دیکھیے مسلمان کیا ہوتے ہیں، نظریاتی طور پر، اور عملی طور پر نماز، حج، یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے مل جائیں گی، مگر اس پہ بھی غالب یہ چیز ہے کہ انسان اپنے دماغ کو اس نہج پہ رکھے کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان تہذیب کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور سارے مل کے رکھ رہے ہیں، کوئی ایک فرد نہیں ہے، سارے لوگ مل کے رکھ رہے ہیں، ایک ایک روڑا اینٹ سب کوئی ڈال رہا ہے، اور بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے، بنیاد خوبصورت نہیں ہوا کرتی۔ خوبصورتی تو یہ بلڈنگ کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کوئی ایسے خوبصورت تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے ابتدائی طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرنا چاہیے، کیسے ہم اس تہذیب میں گھس سکتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے اس تہذیب کو شکست کیسے دینی، ہم نے اس تہذیب میں کیسے گھسنا ہے، ہم نے کیسے یہ باور کرانا ہے کہ آپ لوگ جو کھڑے ہیں لکڑی کے پاؤں ہیں اور یہ لکڑی کے پاؤں کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کو پتھر کے پاؤں دیتے ہیں، مضبوط پاؤں دیتے ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی ظاہر میں لڑائی کے، پوری طرح چکنا رہ کے ہمیں ان لوگوں کا دین تبدیل کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کے نظریات تبدیل کرنے، ہمیں ان لوگوں کی فکر کو بدلنا ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، بس خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کیوں سزاؤں کے بارے میں کہتا ہے، اسلام نے دنیا کو کیا اکانومی دی تھی۔ اس وقت بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے پورے عالم اسلام میں اتنے آدمی نہیں ہیں جتنے ہاتھوں دونوں میں انگلیاں ہیں جو کبھی کھل کے اس پہ اقتصادیات پہ بول سکیں کہ اسلام نے اکانومی کا سسٹم کیا دیا ہے، ہم سود کی متبادل اساس کیا دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تعلیم کا کیا نظام ہے، ہم کیسے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم آئے، اس سسٹم میں مسلمانوں نے اب تک کیا کیا، آئندہ کیا کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اتنے ٹچی ٹاپکس کو چھیڑ سکتے ہیں،
اس ذریعے سے اگر حملہ ہوگا، اس ذریعے سے جا کے لوگوں کے ذہن کو اپروچ ہوگی، اس ذریعے سے وہ بدلے جائیں گے ذہن. تو جب عقیدہ بدلے گا، ذہن بدلے گا، صحیح عقیدے پہ آئیں گے، صحیح علم آئے گا، تو پھر صحیح عمل آ جائے گا. وگرنہ یہ بات بڑی مشکل. تو اس لیے کل انشاءاللہ صبح بیٹھ کے پھر اسی پہ بات کریں گے. ابھی تو وقت تھوڑا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے بس سورہ نمل تک اس سال پڑھنا تھا، وہ تو ہو گیا. اور انشاءاللہ کل بیٹھ کے آپ سے بھی عرض کرنا ہے، آپ ان باتوں کو سوچئے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان سے ایگری کریں، کوئی پرواہ نہیں، آزادی ہے، سوچ ہے، فکر ہے. ممکن ہے آپ کو باتیں نہ سمجھ میں آئیں، تو ہمیں کوئی گلا بھی نہیں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ممکن ہے آپ کو بہتر اپروچ اس کی معلوم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنا اللہ نے ہمیں کیا. ہم اسی چیز کو جب صحیح سمجھتے ہیں کہ نظریاتی آدمی ہونے چاہیے. کل بھی انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے.